کمیونٹی ریڈیو اونتیپورہ، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن پیش کرتا ہے پروگرام پیش قدم پیش قدم پیش قدم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہنا تاج اور میں ہوں اعجاز نذیر۔ ہمارے آج کے شمارے میں پہلگام کے مضافات میں ناجائز تجاوزات عروج پر، حکام کی لاپرواہی پر لوگ برہم، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور روزمرہ کی زندگی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اہم رول، ٹیلی ویژن کی تاریخ پر ایک نظر، مزاحیہ خبریں اور ایک کشمیری گیت بھی پروگرام کا حصہ ہیں۔ اور آج کے کسپنڈ میں ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ عید کے روز آپ نے عیدی لی یا عیدی دی؟ پہلگام کے مضافات میں مختلف سیاحتی مقامات، نالہ لیدر اور جنگلات پر ناجائز تجاوزات اور تعمیرات پر کام جاری ہے، جس پر مقامی لوگوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ لوگ اس سلسلے میں حکام کی مبینہ لاپرواہی پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں، نالے لیدر کے کناروں پر لوگوں نے قبضہ جمانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس سے وہاں کی شان بے حد متاثر ہوئی ہے۔ بہرحال اعجاز اس حوالے سے سنتے ہیں آپ کی یہ مفصل رپورٹ۔ کشمیر کو جنت کا نمونہ یا جنت بے نظیر کہا جاتا ہے۔ یہاں کے قدرتی مناظر انسانی روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ شاید اسی لیے دنیا کے کونے کونے سے سیاح وادی کشمیر آ کر یہاں کے قدرتی مناظر اور صاف و شفاف پانی کے بہتے دریا، برف سے ڈھکی چوٹیاں اور سرسبز جنگلات کو دیکھ کر دانگ رہ جاتے۔ یہاں کے قدرتی مناظر اور سیاحتی مقامات کی وجہ سے یہاں کی کثیر آبادی کو روزگار بھی ملتا ہے۔ سیاحتی مقامات کی قدرتی حسن اور ان کو آلودگی سے پاک و صاف رکھنے کے لیے اگرچہ حکومت نے اقدام صادر کیے ہیں اور پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حدود میں نالہ لیدر کے دونوں اطراف پہ 150 میٹر کے اندر کسی بھی گیسٹ ہاؤس یا ہوٹل کی تعمیر کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور پہلگام کی خوبصورتی کو بچائے رکھنے کے لیے اور جنگلات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اور جنگلات کی اراضی پر کسی بھی قسم کی تعمیر پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ لیکن جب باریک بینی سے دیکھتے ہیں تو یہ قوانین صرف کاغذات تک ہی محدود ہے، اور پہلگام کو آلودہ کرنے اور جنگلات کی اراضی پر ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤس کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلگام کے ینیر، مورا، بٹکوٹ، سائچین کے علاقوں میں احکامات کو بالائی طاق رکھ کر دریائے لیدر کے کناروں پر عمارتیں تعمیر کرنے کا کام جاری ہے، جس سے دریائے لیدر کا پانی ناقابل استعمال ہوا ہے، اور وہی دوسری جانب بٹکوٹ اور سائچین میں سینکڑوں کنال جنگلات اراضی پر دیودار اور کائلوں کی درختوں کا صفایا کیا جا رہا ہے، اور ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسوں کی تعمیر جاری ہے۔ ارباب اقتدار کے خواب غفلت پر عام لوگوں کو تشویش بھی ہو رہی ہے، اور وہ بھی پہلگام اور اس کے گرد نواح کو آلودگی سے بچانے کے لیے قوانین کے نفاذ کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم نے مقامی لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا، جو لیدر بینک کے کناروں پہ کنسٹرکشن جاری ہے، یارڈرس ہیں کہ لیدر کے نزدیک کنسٹرکشن نہ ہو پائے تاکہ پولوشن سے بچا جائے، واٹر پولوٹ نہ ہو پائے۔ آفیسرز ہیں جو اتھارٹیز ہے، وائی دے آر ان ڈیپ سلمبر، وہ کھاوے خرگوش میں کیوں محو ہے۔ اور بٹکوٹ کے ایریا میں بھی جنگلات کا صفایا جاری ہے، اور وہاں پہ جو ہٹس ہے وہ تعمیر کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص یہ علاقہ جو یہ پانی ہے لیدر کا پانی، ایک تو اسے اریگیشن ہمیں ہوتی تھی ہمارے لینڈس کو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پہلگام اچھی جگہ ہے تو اس کی حفاظت ہے وہ عمل میں کیوں نہیں لائی جاتی۔ مورا پہلگام بنان امہ سۭتۍ حظ گٔے زبردست پرابلم سٲنِس ماحولس پٮ۪ٹھ بہٕ زبردست اثر۔ امیُک اثر چھُ واریاہ، گۄڈنیُک اثر چھُ امیُک سیٚود یُس سٲنِس جنگلس پیوان امیُک اثر زیادٕ کہِ سٲنۍ جنگل ہیٚکہِ نہٕ صاف گژھٕنۍ۔ دوٚیِم اثر چھُ سٲنۍ بستی پٮ۪ٹھ پیوٚو امیُک یہِ اثر کہِ ییٚتہِ اوس اکھ کنال 15,000 رۄپیہِ لبان اوس، سُہ حظ چھُ آز لبان 14 لچھ رۄپیہِ حظ۔ ییٚمیُک اثر سیوٚد سٲنِس گامکِس أکِس غریٖبس پٮ۪ٹھ پیوٚو کہِ 10 ؤرین یِنہٕ والٮ۪ن آسہِ نہٕ ییٚتہِ بِہِنۍ لایق تہِ جاے حظ کینٛہہ۔ بیاکھ اثر یُس زیادٕ خطرناک چھُ سُہ چھُ یہِ زِ سون دٔریاو یُس بالکل صاف شفاف اوس سُہ حظ بنوو یِمو بالکل ناکار سون آب۔ یِمن تعمیٖرن ہٕنٛز پایپہٕ یِم چھِ سُہ حظ چھِ سیوٚد سٲنِس دٔریاوس منٛز تہٕ سانٮ۪ن کۄلن کُن تراونہٕ آمژٕ حظ۔ ان شکایات کے تنازل میں ہم نے ایم ایل اے پہلگام رفیع احمد میر سے بات کی تو انہوں نے کہا،
پہلگام میونسپل کمیٹی 1950 کے آس پاس مہاراجہ ہری سنگھ کے وقت میں بنی ہوئی کمیٹی تھی، اور پہلگام کا جو ایریا ہے اس میں کچھ ایریاز پرمیسیبل تھے، کچھ نان پرمیسیبل تھے، کچھ گرین ایریاز تھے، اور پھر وقتاً فوقتاً اس کے ایریا جو تھے لمٹس ان کو کئی بڑھایا گیا کچھ ایریاز کو پہلگام کو وسعت دینے کے لیے۔ اس کے بعد 1981 میں ایک آرگنائزیشن بنی، اس کا نام تھا پہلگام پروجیکٹ آرگنائزیشن، اور پہلگام ایریا کے لیے ایک ماسٹر پلان بنایا گیا، اور پہلگام پروجیکٹ آرگنائزیشن کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ پہلگام کے ماسٹر پلان کو عمل درآمد کرے۔ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ پہلگام میں ٹورزم ایکٹیویٹیز اور لوگوں کا راج بڑھنے کے ساتھ ساتھ جب PDP کی سرکار آئی تو انہوں نے PPA کو کنورٹ کیا پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں، جس وقت مفتی صاحب پہلگام کے MLA بھی تھے اور وزیر اعلیٰ بھی تھے ریاست کے۔ تو پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو ایریاز تھے ان کا اس وقت جب دیکھ ریکھ شروع کی گئی چیف ایگزیکٹو آفیسر کے ذریعے ان کو کافی پاورز دیے گئے، اور مقصد یہ تھا کہ باقی ڈپارٹمنٹس کو ان کے انڈر کام کرنا ہے تاکہ یونیفائڈ کمانڈ رہے۔ تو اسی وقت یہ ذہن میں بات آئی کہ اس وقت کی سرکار کے کہ پہلگام میں جو بڑھتی ہوئی کنسٹرکشن ہیں اور لوگوں کا آنا جانا بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے پہلگام پہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور وہاں پہ پہلگام کی خوبصورتی اور انوائرمنٹ کو بہت خطرہ ہے۔ تو اس لیے مفتی صاحب نے اس ایریا کو PDA لمٹس کو بڑھانے کی سفارش کی تھی، ریکمنڈیشن کی تھی اور آرڈر کروائے تھے کہ پہلگام کا ایریا بڑھنا چاہیے، لیکن اس میں ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے۔ پہلے ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، پھر ان کو آبجیکشن کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن مجھے بہت افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ابھی یہ 2004 کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، 4 سے 12 تک 8 سال ہوئے اور ابھی تک موجودہ حکومت کے پاس وہ فائل پڑی ہوئی ہے، اور نہ وہ ایریا کو بڑھا رہے ہیں اور نہ وہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کو بین کر رہے ہیں۔ ابھی گورنمنٹ کے پاس قوانین ہے، اربن ڈیولپمنٹ ایکٹ ہے، آفیشیل کے پاس قوانین ہے، یہ دریا کے کنارے پہ جو لیٹرنز بن رہی ہیں، مکانات بن رہے ہیں، ان کے باتھ روم بن رہے ہیں، ان کا سارا جو ڈسپوزل ہے وہ دریا میں جا رہا ہے، ندر میں۔ وہ لوگوں کے لیے باعث مصیبت ہے، ان کے صحت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ اس لیے میں نے بہت بار بہت فورم میں اٹھایا تھا کہ اس کو ایک لیگل اینگل سے دیکھا جائے کہ کون سے قوانین ہیں جس سے یہ علاقے کے لوگ بھی مشکل میں نہ پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی پابندی بھی ہو جائے تاکہ پہلگام جس طرح کنجس ہو گیا، ہم چاہتے تھے یہ لنگنبل بدکوٹ کا ایریا کنجس میں پیڑ کٹ رہے، کہیں مکان بن رہا ہے، کہیں ڈسپوزل نہیں ہے، کہیں دریا میں پانی جا رہا ہے، کہیں پانی گندا ہو رہا ہے، ایک میسا سچویشن کا ہے جس سے لوگوں کو آنے والے دنوں میں پہلگام جیسی خوبصورت جگہ کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اور جو میرا اپنا خیال ہے ان کے بارے میں وہ میں اس کمیٹی کے سامنے رکھ کر حکومت تک پہنچوں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلگام اور اس کے گرد نواح کو آلودگی سے بچانے کے لیے ہمیں احکامات کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، اور پہلگام جیسی خوبصورت ترین جگہ کو آلودگی سے پاک و صاف رکھنے کے لیے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال اب زندگی کے ہر شعبے میں ہونے لگا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا اب ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کی بدولت اب لوگوں کو بے حد آسانی ہو رہی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے لوگوں کو دفتر کے چکر کاٹنے سے بھی نجات ملی ہے، اور لوگ اپنے مختلف کاموں کے لیے کمیونٹی سینٹروں میں جا کر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مزید جانکاری غازی عباس کی زبانی۔ آج کل کے زمانے میں پوری دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی زندگی کے ہر شعبے میں بڑی اہمیت کی حامل ہو چکی ہے، جس کی بدولت دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ شہروں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ استعمال ہے، جس کے بغیر اب چھوٹے بڑے شہروں میں کمپیوٹر اور اس سے وابستہ سائنسی ذرائع کے بغیر ترقی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شہروں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے بغیر اب چھوٹے بڑے شہروں میں کمپیوٹر اور اس سے وابستہ سائنسی ذرائع کے بغیر ترقی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک جموں کشمیر کی پہاڑی ریاست کا تعلق ہے، یہاں کی آبادی کا 80% حصہ گاؤں میں رہتا ہے۔ ریاست کے دیہات میں اب دیہات سدھار پروگرام کے تحت عملائے جا رہے ترقیاتی پروگراموں میں انٹرنیٹ کی اہمیت اور ضرورت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے آج کے نئے گاؤں کا خوبصورت نقشہ ابھرتا ہے، جہاں کلچر سے لے کر ایگریکلچر تک زندگی کے تمام شعبوں میں انٹرنیٹ کا استعمال شروع ہو چکا ہے۔ اب دور دور گاؤں میں بھی طالب علم انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھے آن لائن امتحانی فارم داخل کرنے،
मुख्तलिफ तालीमी इदारों में कोर्सेज की तफसील, आला दर्जों का सिलेबस और नायाब किताबों का मुताला वगैरह की सहूलियात हासिल कर सकते हैं। गांव की इक्तिसादी तरक्की, ज़रिए पैदावार बढ़ाने, जदीद बीजों, महात्मा गांधी नरेगा के मुतालिक तरक्याती कामों, पंचायती राज प्रोग्राम के बारे में इतलात और जिंदगी के दूसरे तमाम शोबों में सरकार की तरफ से बहम की गई सहूलियात की तफसीलात गाँव में ही बैठकर हासिल की जा सकती है। हमने इस बारे में रियासत के इज्जत माब वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनाब आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी से जानना चाहा कि रियासत जम्मू कश्मीर में देही इलाकों में सरकारी तौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए क्या कुछ किया गया है, तो उन्होंने फरमाया, रियासत ने ई गवर्नेंस के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हाथ में उठाए हैं, जिसमें खुसूसन वो प्रोजेक्ट्स काबिल जिक्र है जिनके तहत हमारी कोशिश है कि देहातों तक एरिया नेटवर्क जो चल रहा है प्रोजेक्ट है, इसके जरिए सभी बटर्स के साथ कनेक्ट होंगे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है डिवीजन्स के साथ कनेक्ट होंगे। डिवीजन्स के जरिए वक्त तक इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचाने का उम्मीद है कि स्वान के इम्प्लीमेंटेशन से जो कनेक्टिविटी सभी अलावा काबिल जिक्र CSC है, कम्युनिटी सर्विस सेंटर, जो 1104 पॉइंट्स कायम किए हैं और या जिन पे काम चल रहा है। 1104 CSC जो अक्सर देहातों में दिए गए हैं, सीआईगी के एक आदमी को, हमारे शहरी को दफ्तरों में जाने के बजाय, सतह पे जाने के बजाय, ब्लॉक ऑफिस लेवल ऑफिस में जाने के बजाय या तहसील या डिवीजन लेवल ऑफिस में जाने के बजाय या डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस में जाने के बजाय वो CSCs पे जाए और अपनी एप्लीकेशन वहीं पे दे, वो वहीं पे फॉलो भी करे और अपना जो मकसद है वो वहीं से और CSC पे ही वो अपना जो है फाइनल रिजल्ट हासिल करे। ये प्रोजेक्ट्स ई गवर्नेंस के अहम जुज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गांव की दुनिया में जिंदगी की क्वालिटी को आसान, आरामदेह और ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के देहात में अब बड़ी तादाद में अब नई नस्ल के देहाती, खासकर तालिब इल्म इंटरनेट की तरफ और ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं और इससे वाबस्ता उलूम को अपना पेशा बना रहे हैं। इस वक्त आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेश कदम। गुज़श्ता हफ्ते ईद उज़ ज़ुहा की तकरीब मनाई गई। ईद के दौरान बच्चों ने बड़ों से ईदी हासिल करके खूब मस्ती की और बड़ों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के तमाम गिलों को दूर करने की कोशिश की और वो एक दूसरे की खुशी को आपस में बांटते रहे। ईद के रोज सबसे ज्यादा इंतजार शादीशुदा लड़कियों को अपने मायके वालों का रहता है। वो अपने वालिद, माँ, भाई और दीगर अजीजों के आने का इंतजार करती रहती हैं और अगर किसी का इन रिश्तों में से कोई रिश्ता मौजूद नहीं होता तो वो राहें तकती रहती हैं। बहरहाल कुछ ऐसी ही अक्कासी हुई है इस कश्मीरी गीत में। आवाज शमीमा देव।
ریڈیو اشتہار بازی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کیا آپ اپنی تجارت کو چار چاند لگانا چاہتے ہیں؟ تو آئیے اور پیش قدم میں ایڈ دیجیے. ہمارا پتہ ہے ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم PESHKADAM@gmail.com. آئیے اب سنتے ہیں کشمیری میں مزاحیہ خبریں. سنوا رہے ہیں سید بشارت. آداب. شالٹنگ کن گجر بکروالن رات کے نار واردات ست کافی فائدہ ووتمت تکیاز وند کول ین کن تمن ژنن ہند سخت ضرورت یم کن زن سرکارن تمن کانٛہہ امداد دن نش صافی انکار کورمت چھ. رات لوگن دگرٕ پٮ۪ٹھ ڈاؤن ٹاؤنس أنٛدۍ پٔکۍ کینٛہہ صورتاس پھٹِتھ واریاہن وارداتن ہنز خبر واژمژ. سانس نام نگار سند ون أکس کھائی مز 3 بطخ پوت تو أکس گاسہٕ بنہِ تل اکھ بانگیو کۄکُر ہلاک سپدمت. امہ علاوٕ أکس پوت کۄکرِ 1 درجن 7 پوت زخمی سپدنٕچ خبر تہِ واژمژ. یمو صورتاسو سۭتۍ بٹہٕ پورِ کینژن پاتھل چالوایَن کلدود رُڑیومُت تہٕ واریاہن دۄدٕ ؤسین گش آمُت. ڈل پروجیکٹس تل چھ أکۍ آسمٲنۍ بطکن 3 شکارین ٹاس دیُتمُت. 3 شکار چھِ زخمی سپدِتھ حبگہ کس ویٹنری ہسپتالس اندر داخل کرنہٕ آمٕتۍ. تہنٛدِ مرنٕچ چھنہٕ وُنہِ کانٛہہ خبر وٲژمٕژ. وۄنۍ بوٗزِو خبر تقسیٖر سان. ملباگ کراسنگ موڈس پٮ۪ٹھ رات مجسٹریٹ صٲبن 7 ڈرائیورن نش گاڑ لوٚت پکناونہٕ کِنۍ 15.5 رۄپین ہُنٛد اکھ مُشخص رقم جُرمان رنگ وصوٗل کوٚرمُت. سۭتی چھُ مجسٹریٹ صٲبن أکِس دۄد کٕنن وٲلِس دُکاندارس شری رل مل صٲبس آبس دۄد رلہٕ آسنہٕ کِنۍ دۄدٕ ڈُلسٕے منٛز سرٛان کوٚرمُت. ٹپکری ہند وزیر شری بمبر گنن اطلاع دِژمٕژ زِ مچھن ہٕنٛز اکھ سینئر کمپنی آیہِ چھمجیڑیا روانہٕ کرنہٕ ییٚلہِ زن وادی اندر سردی کِنہِ لوٗکن ہُنٛد خوٗن گرماونہٕ خٲطرٕ مہین ہٕنٛز 2 بٹالین یور سوزنہٕ آمٕتۍ چھِ. امہِ علاوٕ چھِ بسترس منٛز آرام یِنہٕ کِنۍ پِشن ہٕنٛز اکھ زۄتہٕ کمپنی تہِ یور سوزنہٕ آمٕژ. مونگہلی شیوپور یو کال 35 مہیو اکھ 2.5 وُہُر بچہ ہیرمہِ پور پٮ۪ٹھ بٔنمِس وُزس تام کھکھرِ وولمُت. بچہ سٕنٛز حالت چھِ سٮ۪ٹھٕے تشویشناک وننہٕ یِوان. تجدیدٕکۍ وزیر شری انور چوچہِ وازن چھُ مہین پٮ۪ٹھ تدورُک کرنہٕ مۄکھٕ ووٚنمُت ییٚلہِ زن شری بمبر گنن اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ اسمبلی منٛز واک آؤٹ کوٚرمُت چھُ. ڈومڈاسی ہٕنٛدۍ وزیر شری چمبڑی ناتھ زہربادن چھِ سڑکہِ کُلین پُرزور اپیل کٔرمٕژ زِ تِم گژھن پننٮ۪ن گیتو تہٕ بِلچو سۭتۍ روڈدار سڑک نہناونٕچ کٲم فوری طور شروع کرٕنۍ. شری زہرباد ٲسۍ رات کعبہ مرگہِ أکِس بارٕ جلسس کینٛژن نفرن خطاب کران. لوٗکو کٔر بڑٕ جوشہٕ خروش سان تِمن سٹیج پٮ۪ٹھ بۄن والنٕچ کوٗشش تہٕ تِمن آیہِ ہتہٕ بزٕ مالہٕ گردنہِ منٛز نٮ۪بر کڑنہٕ. یو کال ویری ناگس مز اکہ گاڑِ اکھ کۄلٹوٗنچ 35 منٹن آبس تل روٚٹمُت. شری کۄلٹوٗنچ ٲسۍ آبسٕے تل فوت سپدمٕتۍ ییٚلہِ زن شری ندٲرۍ أہنٛدِس مرنس پٮ۪ٹھ سخ دۄکھ بومُت چھُ. شری کۄلٹوٗنچ یِن پگہہ روتلہِ نٔج دِوان پننِس آبٲیی مقبرس منٛز بڑٕ خوشی سان اوسوٗد کرنہٕ. رات ژیٖرۍ واژمژو خبرو اندر چھُ لال بازرٕ أکِس سبزی دُکانس پٮ۪ٹھ رُوانٛگنن تہٕ وانٛگنن درمیان اکھ جھڑپ سپٕزمٕژ. نام نگار سُنٛد ونُن چھُ 65 رُوانٛگن تہٕ 63 وانٛگن چھِ زخمی سپٕدمٕتۍ تہٕ لڑٲے ژھیوراونہٕ موٗجوٗب دُکاندارس ٹائر گیسن ہُنٛد استعمال کرُن پیوٚمُت. شام پتہٕ چھُ دۄشوٕنی درن ہُنٛد فٲصلہٕ بستر بگارن ترام وِلیج منٛز کوٚرمُت. السٹاپ موڈس پٮ۪ٹھ رات برمندین أکِس ٹرکہِ تہٕ سائیکل وٲلِس ٹکر سپٕزمٕژ. خبرِ چھِ واژمژ زِ سائیکل وٲلِس چھُنہٕ کانٛہہ نۄقصان ووتمُت البتہٕ چھِ ٹرک ژُپِندُل گٔژھِتھ أکِس کھیہِ منٛز لاینہٕ آمٕژ. سائیکل چھُ تمی ساتہٕ ضبط کرنہٕ آمُت. ٹرکہِ ہُنٛد ڈرائیور چھُ فارسی تہٕ پشتوٗوس اندر پنُن بیان جاری تھٲوِتھ ییٚلہِ زن سائیکل وٲلۍ أکِس کاندرِوانس منٛز پان چھپومُت چھُ. بے روزگاری ہند وزیر شری ڈگنڈول ٲسۍ رات أکِس آٹو رکشس کٮ۪تھ کنگنہٕ پٮ۪ٹھ کشتواڑ 3 دۄہن ہٕنٛدِس دورس پٮ۪ٹھ روانہٕ سپدمٕتۍ. اڑوتہِ تِلہٕ چراغ پھٹنہٕ کِنۍ ہیوٚک نہٕ تِمو پنُن دورٕ پوٗرٕ کٔرِتھ ییٚلہِ زن تِم کالہٕ کالے بائی پاس روڈٕ کِنۍ أکِس ہیلی کاپٹرس کٮ۪تھ بٹہٕ مالیُن وٲتۍ. تِمن ٲس پنٕنۍ ذٲتی ڈاکٹر شری چراغ بیگ تہٕ پنٕنۍ اہلیہ مِس کھوکر لاش تہِ سۭتۍ. پٔتمہِ بموارِ ہٕنٛز روتلہِ وُرن حالہِ اکہِ تیٖر گانہٕ منٛز اکھ عمر رشید غٲب یۄس کینٛژ کالہٕ پٮ۪ٹھ سخت علیل ٲس چھِ اغوا کرنہٕ آمٕژ. رات صبحنس أکِس اخبٲری خبرِ منٛز چھِ شالہٕ جماداری ہٕنٛدۍ أکۍ گروپن أہنٛدِ اغوا کرنٕچ ذمہٕ دٲری قبوٗل کٔرمٕژ. چاروٲیی محکمن چھُ اتھ وحشیانہٕ اغوا کٲری پٮ۪ٹھ سخت مذمت کٔرمٕژ. محترمہ گابی ہٕنٛز لاش چھِ أکِس بونہِ گۄڈس تل لبنہٕ آمٕژ.
پتمن 8 گھنٹن مز وادی اندر ہٹمٹ عملن الہ پلہ 650 نفر گرفتار کرمت، یمن مز 8 قالین برادری ہند تربیت یافتہ کٹر قالین باپ شامل چھ، یمو نش کافی مقدارس مز سامان کیو گولہ بارود ضبط کرنا آمت، یت مز 5 کھور، 17 پنجہ، 8 گنجبان، 13 بلچہ تو امہ علاوہ گولہ بارود رنگ 1 کش شامل چھ۔ موسم پگہ کل کے تام وادی مز موسم عام طور پر مدر روزنک امکان، دور دور پہاڑی علاقن مز وزملن تو گگرائن ست پھٹوٹ جاری تو میدانی علاقن مز لبڑن ست نابد تو خشپل پنک امکان۔ درجہ شرارت رات روتلہ 1:30 بجہ ہند ریکارڈنگ مطابق اس یو پہ کم کھت زیادہ درجہ شرارت 3 7 مرلہ تو 2 چھٹانگ پیٹھی پہن، یل زن آج صبح نندر وتھون تام دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ شرارت 7.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو۔ خبر واز اند یہ سوری پھند۔ آپ فیس بک پہ ہیں، ہم بھی ہیں۔ پیش قدم کا فیس بک پہ اپنا ایکسکلوسیو پیج ہے، آپ اس پیج کو جوائن کر سکتے ہیں اور اہم مسئلوں پہ تذکرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پیش قدم کے پچھلے شمارے نہیں سن پائے یا آپ انہیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج پر وہ سب سن سکتے ہیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی پیش قدم کے پیج پہ۔ اور اب آخر پر سنتے ہیں ہمارا آج کا کتھ پینٹ سیگمنٹ۔ آج ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ عید کے دن آپ نے کسی سے عیدی لی یا آپ نے کسی کو عیدی دی؟ اگر لی تو عیدی کا آپ نے کیا کیا، اور اگر آپ نے دی تو کس کو دی؟ My name is Masood Ahmed Wani. I am from Department EC from IUST. عید بہت اچھی رہی ماشاءاللہ۔ عیدیان لے لی گھر والوں سے، پاپا سے، ممی سے، ہر کسی سے۔ کچھ عیدیان تو بچوں میں بانٹ دی اور کچھ غریبوں میں۔ جہاں جہاں مجھے لگا کہ مجھے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تو وہاں میں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ میرا نام ہے آسیہ گلزار اینڈ آئی ایم فرام بی ٹیک ڈپارٹمنٹ ان اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ عید کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے عید، اس میں ہم اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور جب ہمیں عیدی ملی تو اس کا ہم نے کیا کیا کہ ابھی آدھی بچا کے رکھی، آدھی تو خرچ ہو گئی۔ اپنی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں ہماری بھی۔ تو رئیس تو میں نے عیدی لی اور میں نے اپنے فرینڈس کے ساتھ گیا، پکنک منائی، موبائل فون لایا اور بہت ساری اور بھی چیزیں بھی لانی ہے، اور چھوٹے بچوں کو بھی عیدی دی۔ جی میرا نام عادل فاروق ہے۔ جہاں تک عیدی کا سوال ہے، ابھی تک تو پینڈنگ ہے کیونکہ عید کے ساتھ قربان کے ساتھ تھے تو 2-3 دن اسی کے ساتھ لگ گئے۔ ابھی عیدی ملے گی تو ابھی شاپنگ نہیں کی، تو سب سے پہلے شاپنگ کریں گے، تو شاپنگ کے بعد تھوڑا گھومنا شومنا۔ حذیفہ، میں نے عیدی لی بھی اور دی بھی، اور میں نے عیدی کا ابھی میرے پاس ہے ایسے ہی، وی گونا ہیو اے پکنک، فرینڈز پلان فار پکنک آن سیٹرڈے۔ میں بی ٹیک لیول ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ عیدی مل گئی میرے کو لگ بھگ 3000 تک، تو میرے پلانس ہے کہ میں ان کو تھوڑے کپڑے وپڑے لاؤں گا اور شاپنگ کروں گا، وہی پلانس ہے۔ عیدی پیرنٹس نے دی اور ماموں نے، ریلیٹیوز 1-2 نے، اور میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو عیدی دے۔ اس کے ساتھ ہی پیش قدم کا ہمارا آج کا شمارہ ختم ہوا۔ حنا تاج، اعجاز نذیر اور پروگرام کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ ابھی آپ سن رہے تھے کمیونٹی ریڈیو اونتی پورہ، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کی پیشکش پیش قدم۔